بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ان کی اعتراف جس کو بعد میں کہا گیا ہے کہ وہ بھی ایک پلانٹڈ تھا، اس سے لے کر ان کی وفات تک ان کی آزادی پر ایک سوالیہ نشان رہا، اور اس کے ہم سب کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں، مجرم ہیں۔ بطور قوم ہم نے ان کا ساتھ کس حد تک دیا، یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگا تھا جب وہ نیدرلینڈز ہالینڈ میں جاب کرتے تھے ایک لیبارٹری کے اندر، اور وہاں سے ان کے اوپر جب وہ پاکستان آئے، ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو بلایا تو ان کے عدم موجودگی میں ایک الزام لگا کہ انہوں نے وہاں کا پروگرام چوری کیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھٹو نے، ذوالفقار علی بھٹو نے، ان کے درمیان خط و کتاب ہوتی ہوئی ہالینڈ سے، اور انہوں نے پاکستان کے لیے ایک اپنا پلان پیش کیا ڈاکٹر قدیر نے اس خط میں، اور ڈاکٹر قدیر کو جو بھٹو نے جواب دیا وہ بڑا حوصلہ افزا تھا، جس کے بعد ان خط و کتابت کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے جو سب وزیر اعظم تھے ان کو کہا کہ آپ پاکستان آئیں، اور پھر جب یہ پاکستان آئے تو پھر ان سے کہا گیا کہ آپ ہمارے لیے کام شروع کر دیں، اور پھر ان سے یہ کہا گیا کہ آپ واپس نہیں جائیں گے۔ وہاں سے واپس آنا یقیناً اتنا آسان فیصلہ نہیں تھا۔ بہرحال ملک و قوم کی خاطر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یہ فیصلہ کیا اور اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آئے۔ اب چونکہ یہ انٹیلیجنس ایجنسی جو دنیا بھر کی ہیں وہ پاکستان کے لیے بھی معلومات رکھتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے یہ الزام اس کے بارے میں لگایا گیا کہ یہ بات جب پھیلی کہ وہ پاکستان اس مقصد کے تحت آ رہے ہیں، پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو جب یہ خبر پھیلی تو اس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو یہ ہالینڈ کے اندر باضابطہ وہاں کی عدالت میں یہ کیس فائل کیا گیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وہاں کا ایٹمی پروگرام، جس نیوکلیئر لیبارٹری کے اندر وہ کام کرتے ہیں، اس کے فارمولے کو چرانے کا الزام لگا، اس کی معلومات چرانے کا الزام لگا۔ اس کو ایک دوسری لینگویج میں نیوکلیئر اسپائنیج یعنی جاسوسی، جوہری جاسوسی، ایٹمی جاسوسی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کیس ہوا، اور اس کیونکہ یہ پاکستان میں موجود تھے، ان کی غیر موجودگی میں عدالت نے فیصلہ بھی سنا دیا۔ فیصلے کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو 4 سال قید کی سزا بھی سنا دی گئی ان کی عدم موجودگی میں۔ اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جانب سے اس کا جواب تیار کیا گیا، اور جب ان کے اس بارے میں علم ہوا تو SM ظفر کے ذریعے اس کی ایک پٹیشن دائر کی گئی، اور باقاعدہ جو ریسرچ لیبارٹریز ہیں ان کے ذریعے باضابطہ یہ ڈچ کورٹ کے اندر یہ اس کی اپیل دائر کی گئی۔ اس میں یہ کہا گیا اور یہ وضاحت دی گئی کہ آپ کے الزامات سراسر غلط ہیں، بے بنیاد ہیں، کیونکہ جو الزام آپ لگا رہے ہیں یہ چرائے گئے، یہ تو ہر یونیورسٹی کی لائبریری کے اندر موجود ہے، یہ مواد یہ تو ہر میگزین کے اندر چھپتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ یہ جو اگر ہے تو یہ نارمل چیز، کوئی یہ سیکریٹ ڈاکیومنٹس نہیں ہے، جس کے بعد ڈچ کورٹ کے اندر اس کو باضابطہ ایکسیپٹ کیا گیا اور ان کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اس مقدمے سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سرخرو ہوئے، اور پاکستان کے اوپر سے جو دھبا تھا یہ مٹ گیا۔ لیکن کچھ کم عقل لوگ اور بہت سارے دشمن وہ ایسے ہوتے ہیں جو ان الزامات کو آج تک سچ مانتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ ہمیں یاد آتا ہے ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر تھے جو امریکہ سے پڑھ کر آئے تھے، اور انہوں نے، ہم لوگ 7 کلاس کے اندر تھے، اور انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وہاں کا فارمولا چلایا، اور اتنی کوئی، کیونکہ اگر یہ 70s کے اندر ہی کلیئر ہو گئے تھے تو 90s کے اندر یہ بات کرنے والا ایک آدمی، یقیناً ہمیں حیرت ہوگی اس بات پہ۔ ہم بچے تھے تو ہم نے اس بات کو کیچ کیا تھا کچھ کو، لیکن بڑے ہونے کے بعد جب ہم نے لائبریریز خود جانا شروع کیا اور خود ہم نے معلومات لی، پڑھائی ہماری بڑی آ گئی، تو ہمیں پتہ لگا یہ ہمارے ہیرو ہیں، اور پھر جب ہم اخبارات کا مطالعہ کرتے تھے تو ہمیں پتہ لگا یہ ہمارے واقعی میں ایک ہیرو ہیں جو
ہمارے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے مشن پر کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے یہ مشن کامیابی سے ہمکنار کیا۔ زیاد دور میں اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام ہوا تھا، اور ایک دو مقامات پر اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو زیاد بھی ان سے کیونکہ ناراض نظر آئے، کیونکہ یہ ایک دو میڈیا انٹریکشن میں اس بات کا انکشاف کر چکے تھے کہ یہ ہمارے پاس ہم اس کی اہلیت رکھتے ہیں، ہم جوہری اس میں افزودگی کی طرف، یورینیم افزودگی کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور جو ضیاء انتظامیہ تھی، اس وقت کی جو ہماری حکومت تھی، وہ امریکہ کی جو حکومت تھی، ریگن انتظامیہ، ان سے یہ بات چھپانا چاہتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے قومی مفاد میں یہ چیزیں سیکریٹ رکھی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ضیاء نے تھوڑا سا ناراضی کا اظہار بھی کیا، اور ڈاکٹر قدیر نے میڈیا کو وضاحت جاری کی۔ اس کے بعد پھر بے نظیر دور حکومت کے اندر بھی ایک ایسے ہی چھوٹا سا واقعہ پیش آیا تھا، وہاں بھی ڈاکٹر قدیر نے یہ سب کیا۔ پھر پرویز مشرف جب حکومت میں آئے، اقتدار میں آئے، تو پرویز مشرف نے ڈاکٹر عبدالقدیر کو اپنا مشیر رکھا، اور بڑا اہم ذمہ داری ان کو سونپی گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے ایٹمی دھماکے ہو چکے تھے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہو چکا تھا، تو پرویز مشرف کی جانب سے یہ بڑا ایک اعزاز تھا۔ آرمی چیف ایگزیکٹو تھے، اور ان کا ملک کے اندر اثر و رسوخ تھا، بلکہ پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی تھی، اور اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اتنا بڑا عہدہ دینا ہے یقیناً ایک بڑا ایک اعزاز تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ امریکہ کی جانب سے اور ویسٹ کی جانب سے، مغرب کی جانب سے یہ الزامات لگائے گئے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہیں وہ انہوں نے لیبیا اور شمالی کوریا کو ایٹمی جو فارمولے ہیں وہ فراہم کیے ہیں، وہ ٹیکنالوجی بیچی ہے۔ یہ ڈاکٹر قدیر خان کا پھر بیان ٹی وی پر ہی چلا، جس میں انہوں نے اس کے بعد باضابطہ ایک مغرب کی طرف سے پریشر پاکستان کے اوپر بڑھا، اور بہت شدید بڑھا، اور جس کے نتیجے میں کچھ دن بعد اگر لوگوں کو یاد ہو یا کچھ نئے لوگ بھی، تو ان کے لیے یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر نے ایک ٹی وی کے اوپر ویڈیو بیان میں یہ اعتراف کیا کہ ہاں یہ ہوا ہے اور یہ غلطی ہوئی ہے، تاہم بعد میں انہوں نے اس کی تردید کر دی۔ اب یہ مسئلہ یہ تک کہا گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جانب سے کہ اگر کسی ایک فرد کے ذمہ داری اپنے سر لینے سے ملک بچ سکتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے، اور یقیناً انہوں نے اس برائی کو اپنے گلے لگا کر ملک کو بچایا۔ اگر آپ غور کریں تو اس کے نتیجے میں ملک بہت بڑی مصیبت میں آ سکتا تھا۔ تو ممکن ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک فارمولہ ہو کہ جس کے ذریعے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سیو کیا گیا۔ جس دن ان کا یہ بیان نشر ہوا تو اس کے اگلے ہی دن صدر پرویز مشرف نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، تاہم ان کو نظر بند کر دیا گیا تھا، وہ گھر میں ہی بند تھے۔ ان کے پروسٹیٹ کینسر کا جو علاج تھا وہ چل رہا تھا، ان کے بھائی کا انتقال ہوا اس دوران۔ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی کس طریقے سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس کو مینیج کیا، یا جو کچھ بھی تھا ان کے گھر لوگ آ نہیں پاتے تھے ملنے کے لیے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر یعنی ان کے اپنے بچے۔ بہرحال ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا یہ معاملہ یوں آگے بڑھا۔ 2009 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں ان کی نظر بندی ختم کرنے کا حکم دیا، تاہم اس کے بعد بھی وفات تک ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جو آزادانہ نقل و حرکت ہے اس کے اوپر ایک پابندی رہی۔ اگر کچھ میڈیا کے لوگ دوست ان کا انٹرویو کرنے جاتے تھے تو وہ بھی بڑا محدود ہوتا تھا، چیکنگ کے اندر ہوتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کھل کر لوگوں سے ملاقات نہیں، لیکن اس کے لیے کچھ پروٹوکول ہوا کرتے تھے، لوگوں کی ملاقاتیں باقاعدہ سیکیورٹی چیکس کے بعد ہوتی تھیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ بہرحال ڈاکٹر عبدالقدیر خان اسی حصار کے ساتھ چلے گئے اور اس قید سے آزاد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں بھی مطلب اپنے ملک کے لیے خدمت کرنے کا موقع دے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ایک سوال ہوا تھا، سہیل بڑائش نے کیا تھا کہ کوئی ایسی خواہش جو آپ کے دل میں رہ گئی ہے جو پوری نہ ہوئی،
انہوں نے جواب میں کہا میں نے ملک کے لیے کام نہیں کیا، میں لوگوں کو پڑھانے کی طرف آ جاتا، تدریس کی طرف آ جاتا تو شاید میں بہت کچھ کام کر پاتا، لیکن میں اس طرف آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کام کیا شاید کوئی اور نہیں کر پاتا، پوری قوم کو آپ کا سلام۔ اپنی دعا میں بہت یاد رکھیے گا۔ ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کراچی ڈائریز کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔